ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت انڈین پنجاب میں اور ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان کے پنجاب میں جو کشت و خون ہوا اور جو لوگ بے گناہ بہت تعداد میں مارے گئے، یہ ایک ہمیشہ ایک سوال رہا ہے کہ ایک طرف ابھی ایک سال پہلے ایک یونینسٹ گورنمنٹ ہوتی تھی جس میں سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ پوری ایتھنک کلینزنگ ایک طرح کی آن ریلیجس بیسس ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے خوشونت سنگھ، جو کہ خود ایک سکھ تھے اور اندرا گاندھی کے بھی کلوز تھے اور کافی مشہور ہی واز اے رائٹر، کئی ان کی کتابیں بھی ہیں جو کہ کافی دلچسپ ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ شروع سے ہی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹینشن ہوتی تھی بٹوین ہندوز سکھس آن ون ہینڈ اینڈ مسلمس آن دی ادر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ ویسے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں، پارٹنرشپس بھی ہوتی تھیں، بزنسز بھی کامن ہوتے تھے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن سوشل انٹریکشنز جو ہیں اپارٹ فرام کوئی اہم سوشل ایونٹ ہو گیا، کوئی شادی بیاہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک ڈے ٹو ڈے سوشل انٹریکشن جو تھی وہ موجود نہیں تھی۔ سو ایک انڈر لائنگ چھوٹی سی ایک ٹینشن ضرور تھی، لیکن یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ مسلمان اور سکھ یہ تقریباً 200 سال سے زیادہ ان کی آپس میں جنگ رہی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ وہ اس طریقے سے کہ ویری ارلی آن گرو نانک کے جو فالوورز تھے وہ شروع میں تو کوئی وہ ایک ملیٹنٹ گروپ نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ملیٹنٹ گروپ بنے اور انہوں نے ایون مغل پالیٹکس میں بھی اٹھا کہ ایک شہزادہ تھا اور اس کا ساتھ دیا دوسرے شہزادے کا، اور اس طرح کا دے کیم انٹو دا لائم لائٹ۔ اور چونکہ دے ہیڈ بیکم اے ملیٹنٹ گروپ تو آبویسلی دے ور اے چیلنج فار دا سینٹرل اتھارٹی، مغلز کی سینٹرل اتھارٹی تھی، اور ٹائم ٹو ٹائم صلح بھی ہوتی تھی اور پرابلمز بھی ہوتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی کچھ اس طرح کی صورتحال بنی کہ مغلوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ہینڈ استعمال کیا سکھس کے اگینسٹ۔ اس کے پیچھے کئی آئیڈیاز تھے۔ ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ مغلز جو تھے منگول نسل تھے، اور یہ مائنورٹی میں آبویسلی ویری اسمال مائنورٹی ان انڈیا تھے، اور مغلوں نے اسپیشلی جو روٹس تھے بیک ٹو کابل، اس کی سائڈ پہ کافی انہوں نے مغل آباد کیے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ کبھی ہندوستان میں اگر مغلوں کی حکومت ختم ہوئی اور انہیں بھاگنا پڑا یہاں سے، تو جو مین روٹس ہیں، روڈ روٹس ہیں، وہاں لوکل ہیلپ جو ہے اس کام کے لیے مل سکے۔ تو آبویسلی سکھ کا جو ہوڈس تھے، ملیٹنٹ ہوڈس تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی علاقے میں ہوں گے، اور یہ بھی ایک ایڈیشنل ایک ہو سکتا ہے کہ ایک ریزن ہو۔ آہستہ آہستہ سکھ پاور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑھ گئی، اور ونس نادر شاہ درانی نے ہندوستان میں لمبا ہی قتل و خون اور ڈاکہ ڈالا، اور اتنی دولت رہ گیا کہ اٹ از ریگارڈڈ ایز دی ون آف دا بگیسٹ تھیفٹس آف ہسٹری۔ تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں، جو کہ ظاہر ہے خود بھی منورٹی میں تھے، اور دولت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فار پولیٹیکل کنٹرول، تو اب وہ ان کا وہ لیول آف پولیٹیکل کنٹرول انڈیا، سینٹرل انڈیا میں وہ نہ رہنا
وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عبدالی صاحب آئے۔ عبدالی صاحب بھی بنیادی طور پہ لوٹ مار کرنے کے لیے ہی اور کھانے پینے کے لیے ہی آئے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بڑے حکمران بنے تو شاہ ولی اللہ نے انہیں خط لکھا، اور مرہٹاز جو تھے وہ ظاہر ہے ان کی ڈومینین کے لیے بھی ایک خطرہ تھے، تو پھر مرہٹاز کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہوئی جو کہ وہ جیت گئے۔ آلدو ان کی جیت کا اتنا لانگ ٹرم فائدہ کوئی نہ ہوا، چونکہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 2-3 میجر مرہٹا لیڈرز کی وجہ سے مرہٹاز پھر امپورٹنٹ ہو گئے، اور ٹیپو سلطان کو ہرانے میں بھی ان کا ایک ہاتھ تھا، اور بعد میں پھر یہ اس لیے خود بھی اتنے بڑے پرابلم بن گئے کہ انگریزوں کو بھی انہیں ہرانا پڑا۔ تو یہ وہ سیناریو تھا جس میں یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ عبدالی کے دور میں چونکہ پنجاب جو تھا وہ عبدالی وہاں سے ریونیو لیتا تھا، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ اچھی ایڈمنسٹریشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالی جو اپنے علاقے کی اور جو کچھ ایرینین علاقے کی ایڈمنسٹریشن پراپر طریقے سے کرتا تھا، لیکن یہ جو تھا پنجاب، یہ ایز اے ملچ کاؤ کے طور پہ وہ ڈیل کرتا تھا۔ لیکن یہاں کے مسلمان ٹائم ٹو ٹائم اسے انوائٹ کرتے تھے، چونکہ سکھ ایک بڑی رائزنگ ملٹری پاور تھے، اور اس چکر میں لوکل مسلمانوں کا اور سکھوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان ریپیٹڈ میسیکرز جو کہ سکھ بھی مسلمانوں کے کرتے تھے اور یہ لوگ بھی جو ہیں کرتے تھے، تو اٹ واز ناٹ ویری گڈ۔ اور اسی صورتحال میں پھر آہستہ آہستہ یہ رنجیت سنگھ صاحب تشریف لائے، جنہوں نے ایک پراپر ایک گورنمنٹ بنائی پنجاب میں، چونکہ اس سے پہلے 12 مثل تھے، they were just hordes and gangs، کچھ اچھے تھے، کچھ ایویں لوٹ مار تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ کوئی اتنے they were not very good۔ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ جو تھی وہ ایک بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، ایک اسٹرانگ گورنمنٹ تھی۔ کوئی 80,000 کے قریب ٹروپس تھے، جس میں سے کوئی 10,000 کے قریب فرینچ جنرلز اور ایک پراپر طریقے سے یورپین سٹائل کے تھوڑے بہت ٹروپس تھے، اور اتنی قوت ضرور تھی کہ انگریز وائس رائے جو تھے وہ ہمت نہیں کرتے تھے اٹیک کرنے کی، جب تک کہ رنجیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، مر نہ گیا۔ رنجیت کے دور میں بھی جو پالیسیز ہوتی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ، جو مسلمان لینڈ اونرز ہوتے تھے، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی تھیں۔ مثلاً اصل مالک جو ہے وہ فار ایگزامپل اسے ٹائٹل اس کا جو ہے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ان کے نزدیک تھا، البتہ کوئی اور ان کا رشتہ دار یا کوئی اور بندہ کہہ دے کہ یہ زمین کہ میں آپ کو اتنے دوں گا، تو وہ اسی کے مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی کی زمین ہے، تو اسی لیے ایک لفظ ایجاد ہوا ہے سکھا شاہی۔ ایک اور چیز رنجیت کی ایڈمنسٹریشن میں تھی کہ آج ایک آدمی فارن منسٹر ہے تو کل وہ کوئی اور چیز ہوگا، پرسوں وہ کسی دن کے لیے کچھ اور ہوگا، لیکن بہرحال وہ تھا ایک شناسا بندہ۔ ایک زمانے میں اس نے لاہور میں ایک مسلم کور کمانڈر بھی رکھا ہوا تھا، چونکہ وہ سکھ سرداروں سے ذرا تھوڑا سا وہ ویری بھی ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ فقیر بردرز جو کہ ایک طرح کے فارن منسٹرز تھے، ایڈوائزرز تھے، لاہور کی مشہور فیملی ہے جن کا جو اب بھی وہ شاید کوئی مجسمہ رنجیت کا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا کوئی صورتحال تھی۔ جب وہ سارا ختم ہو گیا اور انگریز آ گئے، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان پنجاب کی بہت ساری فیملیز جو ہیں انہوں نے کیوں انگریزوں کا ساتھ دیا، کیوں نہیں لوکلز کا ساتھ دیا، تو اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اگر آپ 1857 میں ہیں اور آپ کے پیچھے جو ہے سکھ راج ہے، اور آپ کی دوسری چوائس جو ہے کہ ہو سکتا ہے افغانستان سے پھر کوئی نہ کوئی ہوڈز آ جائیں اگر انگریز چلے جائیں، اور تیسری جو آپ کے سامنے پاسبلٹی ہے
وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مغلز جو ہیں جیت کے بھی کوئی پراپر ایڈمنسٹریشن پنجاب میں نہ بنا سکیں، جو کہ پچھلے بڑے سالوں سے وہ کوئی نہ بنا سکے تھے. تو اٹ ول کاز anarchy اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دے سائڈڈ ود دا برٹش. حیران کن بات یہ ہے کہ انگریزوں نے جب پنجاب فتح کیا تو سکھ قوم ایک بہت زیادہ کوئی پڑھی لکھی قوم نہیں تھی. اگر میں یہ کہوں کہ سکھوں میں تعلیم لانا اور انہیں ایلائی بنانا جو ہے وہ انگریزوں کا کام ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے فار اسٹوڈنٹس جنہیں ریسرچ میں انٹرسٹ ہے. چونکہ اتنی وائلنٹ لڑائی جو ہوئی سکھوں کی انگریزوں کے ساتھ، اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ ایک انگریز آتھر اس کا لکھتا ہے کہ ہمیں ڈر پڑ گیا کہ ہم اگر ہار گئے تو دلی تک اور پتہ نہیں یہ ہندوستان ہی نہ لے لیں سکھ، ایون آفٹر دی رنجیتس ڈیتھ. کیونکہ ظاہر ہے کہ پنجاب جو ہے اس کے جو ریسورسز ہیں وہ بہت پاورفل ایک اینٹی پنجاب تھی، اس کے اپنے ریسورسز تھے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی اٹ از موسٹلی سکھ اور مسلمان پنجابی سولجرز تھے جنہوں نے بہت ساری لڑائیاں کی، اور جاپانیوں کو تو ہرانے میں ان کا بڑا ہی کروشل قسم کا رول ہے. سو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھی. اور اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال آئی جو انڈرسٹینڈ کرنے میں، میسیکلز انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی ہیلپ فل ہے. سکھوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ انگریزوں کے لیپ میں ڈال دی. جو سکھ ریاستیں تھیں انڈیپینڈنٹ بھی، جو پنجاب میں ایک طرح کی نیم وہ تھیں، اور سکھ ان جنرل جو ہے ایجوکیشن بھی برٹش آ گئے، وہ پڑھے لکھے بھی ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنا جو ان کے حکمران تھے دے ور ون آف دا موسٹ لائل پرنسز، سکھ پرنسز ہوتے تھے آف دا برٹش. برٹش نے مسلم سکھ رائبلری کو ایک اور طریقے سے یوز کیا. آپ اگر ونسٹن چرچل جو اس زمانے میں ایک کسی اخبار کے، لکھنؤ کا شاید اخبار تھا، اس کے وار کارسپونڈنٹ تھے، آپ اگر سوات آپریشن کی غالباً 1890 سم تھنگ ہے، اس کی ڈسکرپشن پڑھیں تو اس میں ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس طریقے سے افغان جو ہے وہ سکھ ہارس، یعنی کہ سکھ رائڈرز جو ایک یونٹس بنے ہوئے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس سے فیئرفل ہوتے ہیں. اینڈ 30-40 ہارس مین جو ہے وہ اچھے خاصے 200-300 افغان وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اینڈ سو آن وہ ڈسکرائب کرتا ہے. سو انگریزوں نے جنرلی سکھوں کو ایک رول دے رکھا، اور وہ تھا مسلمانوں کو کنٹرول کرنا جہاں یہ نہیں تھے. تو اس طریقے سے انفارچونیٹلی، اور یہ خوشونت سنگھ تھوڑا سا وہ بھی تھوڑا سا آگے بھی چلتا ہے، ایک لیڈر تھا، ایک سپریم لیڈر تھا، جس طریقے سے گاندھی اور نہرو ہندوؤں کے سپریم لیڈر، جناح اور لیاقت مسلمانوں کے سپریم لیڈر، اور اسی طریقے سے دیر واز اے سکھ لیڈر. اب یہ جو سکھ لیڈر تھا، ہی واز ناٹ ایکچولی اے بورن سکھ، ہی واز پرابیبلی اے کنورشن ٹو سکھزم. ایک چیز اور ذرا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بیفور دی پارٹیشن، اگر آپ لیٹ سے کہ آپ پنجاب کے کاسٹس یا اس طرح کی بکس آپ پڑھیں سر بیٹسٹن کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے موجود تھے، سیکٹس پنجاب میں موجود تھے جو کہ کراس ہوتے تھے بٹوین ہندوازم اینڈ سکھزم. یہ ایک دلچسپ سی بات ہے. سو دیر واز اے بیک گراؤنڈ کہ کس طریقے سے سکھوں نے کامیابی سے پنجاب لیا، لیکن کچھ سرد پرلے ڈسٹرکٹس جو ہیں، ڈیرہ جات اور اس طرح کے، ان کے نہیں کنٹرول تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب افغان حکومت ختم ہونی شروع ہوئی ان کا کنٹرول، تو وہ بھی پھر انہی کے پاس آ گیا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھی. اور خوشونت سنگھ جو ہے وہ ایک چیز کو بڑا کرٹیسائز کرتا ہے کہ لاہور اسمبلی کے باہر جب یہ ایشو پیدا ہوا، چونکہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ، جناح، ان لوگوں نے بات کی سکھوں سے کہ دیکھیں، بات سنیں، آپ ادھر نمبر ایک آپ ادھر بیٹھے ہیں
آپ رہ بھی رہے ہیں، آپ کی ہولیسٹ پلیسز بھی جو ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں، تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک اسپیشل کنسیڈریشن ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ ہندو کنفیڈریشن انڈیا کی جو ہے، جو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ فیڈریشن بڑی ٹائٹ قسم کی بنانے کے چکر میں ہے، تو یہ جو ہے یہ کس طریقے سے آپ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو کریں گے. لیکن دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. ان کا یہ تھا کہ مغل آ گئے ہیں، یعنی کہ ایک بیٹل کرائی تھی مغل کی، اور اتنی زیادہ اینگر تھی سکھس کے اندر کہ ہمارے بزرگان بتاتے ہیں کہ لال پور جیسے ڈسٹرکٹس جن میں اتفاق سے اس زمانے میں سکھ ہندو میجورٹی شاید ہوا کرتی تھی، جسے آج فیصل آباد آپ کہتے ہیں، تو یہ سارے سکھ جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے میدانوں میں کہ آج کوئی مسئلہ جو ہے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر کسی نے خبر دی کہ فوج آ رہی ہے، تو وہ تب ہوئے تو مسلمان عورتیں ساری رات جو ہیں جاگتی رہیں اور اپنے پاس خنجر رکھے کہ اگر کوئی سکھ آیا تو وہ اپنے آپ کو مار لیں گی. مطلب ہے کہ یہ اس طرح کا، یعنی کہ بنیادی طور پہ سکھ لیڈرشپ، سینسیبل سکھ لیڈرشپ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھے. اور خوشونت سنگھ جو ہے وہ کافی کرٹیسائز کرتا ہے کہ یہ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں تھی. دس واز ناٹ اے لاجیکل ڈیسیژن میکنگ آن دا پارٹس آف دا سکھس، جنہوں نے موسٹلی میسیکرز ان ایسٹ پنجاب کیے تھے. اب آگے سے جو بات آتی، خوشونت سنگھ بڑی دلچسپ چیزیں اور بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے. وہ مثلاً لکھتا ہے کہ میری جب شادی ہوئی تو ہمارے گھر کے سامنے مسٹر جناح کا گھر بھی تھا، تو میری شادی میں چیف گیسٹ جو تھے وہ مسٹر جناح تھے. اور وہ لکھتا ہے ایک اور دلچسپ چیز لکھتا ہے کہ مسٹر جناح کا شروع میں خیال تھا کہ یہ بہت سارے ریفیوجیز جو پاکستان سے گئے ہیں انڈیا میں، یہ شاید واپس آ جائیں گے اور نارمل لائف شروع ہو جائے گی، اور ہی واز سیریسلی تھنکنگ کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے جسٹس تعینات کیا جائے. لیکن آبویسلی یہ نہ ہوا، اور خاص طور پہ اس کی جو ایک بنیادی وجہ صرف میسیکرز نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا کشمیر کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش بھی تھی، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ لمبی رن میں ایک اسٹریٹجک اسٹرگل شروع ہو گئی انڈیا اور پاکستان میں. یہ علیحدہ بات ہے تاریخی کہ ایک چیز جو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ درست ہے کہ جو وہاں سے لوگ آئے وہ ادھر انہیں جو یہاں سے گئے تھے ان کی زمینیں یا کچھ دیا گیا، کچھ اور لوگوں نے بھی ادھر ادھر کر دیا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کوئی انڈو پاک میں کوئی میسیکرز کی کمپنسیشن آن بوتھ سائڈس یا کوئی پراپرٹیز کا جو لاس ہے کوئی خاص نہیں ہوا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں کئی بار آئے ہیں ہندو سکھ اور انڈر پولیس پروٹیکشن ود ان پاکستان، اور اپنے گھروں سے چھوٹے موٹے خزانے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. یہ باقاعدہ جینوئنلی رپورٹڈ ہے، اور یہ ملٹیپل انسٹنس، بٹ دے آر ویری فیو، اس طرح کے نہیں ہیں، اور کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. ایون جو 40,000 مسلمان خواتین جو لاپتہ ہو گئیں یا ماری گئیں یا جو بھی ہو گیا اس پنجاب، ان کا بھی کوئی کسی سائڈ سے کوئی کمپنسیشن یا کوئی انہیں ان کا پراپر لوکیشن یا سم تھنگ، اس کی کوئی بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ کوشش نہیں کی گئی، جو کہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. سو یہ وہ سیناریو تھا وہ جس میں یہ ہوا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، رائٹرز کہتے ہیں، وہ بلیم خاص طور پہ انگریز جو ہیں وہ بلیم ظاہر ہے کہ انہوں نے ہم پہ بھی کرنا ہے، انڈو پاک پہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ برٹش انٹیلیجنس نے جو اس زمانے میں تھی، انہوں نے کئی بار بھیجا ٹو دی جوائنٹ گورنمنٹ جو کہ ایک بنی ہوئی تھی انڈیا کی ان دا لاسٹ ایئر، جس میں لیاقت علی خان بھی فائنانس منسٹر تھے، کہ دیر از اے چانس آف سچ لیول آف کمیونل وائلنس. لیکن یہ لوگ جو تھے یہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن میں ایکسپیرینس نہیں تھے مسلم